بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا تو اس وقت آپ کے ساتھیوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ صرف 5 لوگ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے غلام حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدا میں یہ لوگ جو اسلام لائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دین اسلام مکے میں پھیلتا رہا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ظاہر ابتدا میں جب اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین مکہ نے ان لوگوں کی زندگی بہت تنگ کر دی تھی۔ یعنی اس زمانے میں اسلام قبول کرنا گویا بہت جان جوکھوں کا کام تھا، یعنی اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالنا تھا۔ اسی لیے جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے، چھپا کر رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ کو منع کیا تھا، لوگوں کو منع کیا تھا کہ ابھی اپنا اسلام ظاہر نہ کریں۔ اور جن لوگوں کے بارے میں مشرکین مکہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کو طرح طرح کی تکلیف دی جاتی۔ غلاموں میں جس طرح ہم نے پڑھا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا طرح طرح کی تکلیف دیتا، اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہید ہے، حضرت عمار ابن یاسر، اس طرح کے جو ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ ان کا مقاطع کیا گیا اور مسلمانوں کو انتہائی تکلیف کا وقت گزارنا پڑا۔ ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں وہاں لوگ اکٹھے ہوتے، ایک جگہ جمع ہوتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی باتیں بتاتے۔ وہ چونکہ ایک مرکز تھا مسلمانوں کا، جو مسلمان ہوتا اس مرکز میں آ جاتا اور وہیں وہ عبادت کرتے، وہیں وہ دین کی باتیں سنتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتے دار ارقم میں، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دار الارقم کہتے ہیں۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد آئی۔ وہ ہوا اس طرح سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا، بڑا تاؤ کھایا، بڑا غصے میں تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پھینکا، یعنی آپ کو مارا، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، جس سے خون جاری ہو گیا۔ خیر، آپ کے چچا اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور شکار سے واپس آئے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھی آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے آج بہت مارا ہے، بہت زود و کوب کیا ہے، ان کا خون بھی نکلا ہے۔ تو آپ گھوڑے سے اترے اور بڑے غصے کے اندر حرم شریف میں گئے اور پوچھا کہ کہاں ہے ابو جہل؟ اس کو ڈھونڈا، ابو جہل کو، وہیں تھا وہ، اس کو پکڑا اور آپ کے پاس جو کمان تھی اس کمان سے ان کے سر پہ مارا اور ان کا سر پھوڑ دیا۔ چونکہ ابو جہل بڑا ہوشیار تھا،
اس نے سوچا کہ ابھی میں ان سے الجھوں گا تو یہ قریش قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے اور یہ خامخواہ خون خرابہ ہوگا، لہٰذا اس بات کو ابھی رفع دفع کر دو۔ اس نے معافی طلبی کر کے وہ رفع دفع کر گیا۔ پھر امیر حمزہ وہاں سے نکلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے ایک کونے میں بیٹھے سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ گئے اور جا کے کہا کہ اے بھتیجے، اے محمد، خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آنسوؤں سے آنکھیں بھری تھی، اور فرمانے لگے چچا میں اس بات سے کبھی خوش نہیں ہوں گا۔ وہ حیران ہو گئے کہ بھتیجے، میں نے ایسے سورما سے ٹکر لیے اور تمہارا بدلہ لیا اس سے، اور تم خوش نہیں ہو؟ تم کس بات میں خوش ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا، اگر آپ قبول اسلام کر لو، آپ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو، اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو اللہ نے ایسا دل میں نرمی ڈالی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سے محترم ناظرین، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ اسلام کو کچھ تقویت ملی، کیونکہ یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ایسے بڑے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا وہ اسلام کے لیے ایک بڑی دھاس کی بات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دے، ایک شعر تو تو نے دے دیا، ایک شعر اور دے دے۔ حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ابو جہل کا نام تھا، ان دونوں میں سے اللہ مجھے ایک عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اس کی شکل ایسی بنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ خیر میں سے شر کو برآمد کر دے، یا شر میں سے اللہ تعالیٰ خیر کو برآمد کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، 38-39 لوگ اسلام میں آ چکے تھے، اور پورے مکے کے جو مشرکین مکہ تھے، سرداران مکہ تھے، یہ بڑے پیچ تاب کھا رہے تھے، اور دن بہ دن دیکھ رہے تھے کہ یار اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا ہے، تو اس سے ان کو بڑی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار کس طرح کیا جائے کہ اس اسلام کا راستہ کو روک دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے، اور تا قیامت تک اس کو باقی رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا غیبی نظام فرمایا۔ انہی مخالفین میں سے حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ اچھا، ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم آپ اپنے گھر میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کے اسلام لانے سے پورے شہر مکہ میں، پورے ان کے قبیلے کے اندر بڑی ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، اور یہ آئے دن کی روز کی انہیں کی باتیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ مخالف تھے وہ بھی۔ انہوں نے سوچا کہ یار لاؤ، اب اس کی روز روز کی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، کٹ کٹ کی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ تو آپ نے نعوذ باللہ یہ طے کیا کہ آج میں بانی اسلام کا چراغ بجھا دوں گا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہ اٹھے اور ننگی تلوار لے کے چل پڑے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ نکلا، اور راستے میں ایک صحابی رسول جو پہلے سے اسلام لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، اس کا اظہار نہیں کیا تھا، نعیم نام کا، وہ ملے اور جا کر انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، جب تیور دیکھے کہا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس تپتی دھوپ میں اندر غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ آج میں اس محمد کا جس نے یہ دین لا کے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ان کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادہ ہے۔ وہ چونکہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ عمر وہ بعد میں کر لینا، پہلے تم اپنے گھر کا تو جا کر معاملہ دیکھو۔ حضرت عمر چونکے، کہا میرے گھر پہ کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور مومن ہو چکے ہیں، مسلمان ہو گئے۔
آپ کا غصہ ڈبل ہو گیا. بجائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑے غصے کے اندر, اور ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی. جا کر وہ آپ کی اپنی بہن کے دروازے پہ دستخط دیتے ہیں اور بڑے غصے کے اندر آواز دیتے ہیں, دروازہ کھولو. چونکہ اندر آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہما یہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. انہوں نے آواز سنی, گرجدار آواز, سمجھ گئے کہ عمر آیا. تو جلدی سے حضرت خباب کو جو ان کو تعلیم دے رہے تھے قرآن کی, ان کو چھپا دیا اور آگے بڑھ کے ان کی بہن نے کنڈی کھولی, دروازہ کھولا, عمر آئے اور آتے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ سنا میں نے تم مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, تم بے دین ہو گئے. انہوں نے کہا عمر ہاں ہم نے اسلام قبول کیا ہے, بس یہ سننا تھا. اپنی بہن کو لگاتار مارنا شروع کر دیا. ان کے بہنوں سعید آئے چھڑانے کے لیے, ان کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ بہن کے سر پھاڑ دیے, خون ہم خون ہو گئی ان کی بہن, اور کہنے لگے اس دین کو چھوڑ دے. اس نے کہا عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ جو دین قبول کیا ہے, یہ جو اسلام قبول کیا ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, چاہے تو ہمارا سر کاٹ دے. جب بہن کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھا تو ویسے تھوڑا سا دل نرم ہوا, اور جب بات سنی ان کی تو ایک دم چونکہ پریشان ہوئے کہ ایک ایسی عورت جو میرے سامنے کبھی بات نہیں کر پاتی تھی آج اس انداز سے مجھ سے بات کری. ایسی کون سی قوت ہے اس کے اندر آ گئی جس نے ایسی بجلی بھر دی اس کے اندر؟ وہ اسلام کی قوت تھی میرے دوستوں. فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. تو کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ مجھے. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, تم اس وقت نجس ہو, پہلے غسل کرو, وضو کرو, پھر ہم تمہیں بتائیں گے. فوراً گئے, غسل کیا, کپڑے پہنے اور نہا دھو کے جب وہ اپنے آپ کو نہلا رہے تھے, دھلا رہے تھے, دھو رہے تھے, بظاہر جسم صاف کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا دل صاف کر رہا تھا. آئے کہا کہ بتاؤ. پھر جب ان کے سامنے قرآن کے وہ اوراق رکھے گئے, وہ جو چمڑوں پر اور وہ جو کھجور کی چھالوں پہ لکھا تھا سورہ طٰہٰ کی چند ابتدائی آیات, جب وہ دیکھا اور پڑھنے شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس طرح سے چھم چھم آنکھیں بہنے لگی. چونکہ کل رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, آج اس دعا کے پورے ہونے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی نرمی ڈالی دل میں, فوراً کہنے لگے مجھے لے چلو, مجھے لے چلو حضور کی بارگاہ میں. آپ کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. دار ارقم کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں سے انہوں نے آواز لگائی. اندر چونکہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تھے. صحابہ کرام نے دیکھا جھری میں سے, عرض کی یا رسول اللہ عمر آئے. اب فرمایا دروازہ کھولو, آنے دو. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تلوار سے لیس ہے, ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں, گلے میں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو, اس کو آنے دو. اگر یہ اچھی نیت سے آیا ہوگا تو اس کو ویلکم کریں گے, خوش آمدید کہیں گے, اور اگر بری نیت سے آیا تو اس کی تلوار سے سر کاٹ دوں گے. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, تلوار گلے میں لٹکی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگے بڑھ کے دونوں کاندھوں سے اس کو پکڑا اور ہلا کے کہا, ہلا کے ساتھ فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور جیسے ہی یہ سنا تمام صحابہ کرام نے ایک ایسا نعرہ لگایا, تکبیر, نعرہ تکبیر اتنی زور سے لگایا کہ پورے مکے کی گلیاں گونجنے لگی. محترم دوستو, یہ واقعہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا تھا۔ تمام صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی صفات رکھی تھی، اتنی شجاعت تھی کہ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا جس دن پر ہم ہیں کیا ہمارا دن سچا نہیں ہے؟ اور فرمایا سچا ہے۔ کہ آپ اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں سچا رسول ہوں اللہ کا۔ عرض کیا قرآن اللہ کا سچا اور حق کتاب نہیں ہے؟ فرمایا بالکل حق ہے۔ پھر کہنے لگے ہم چھپ کے بات کیوں کریں، پھر ہم مکے میں بات کریں گے، ہم بیت اللہ شریف میں جا کے اعلان ہی بات کریں گے۔ اور فوراً تمام صحابہ کو لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حرم شریف میں پہنچ گئے۔ یعنی جب نکلے دو صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ایک دوسری صف کی قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور بیچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے بھی یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا زور زور سے آواز لگا رہے تھے، یعنی نعرہ لگا رہے تھے قسم کا، تاکہ سننے والے چاروں طرف سن لے کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ پورے مکے میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا، یعنی اتنا روب اور دبدبا تھا آپ کا۔ آپ نے اعلان کیا اس بات کا کہ میں عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اگر کسی سورما میں اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے پاس سامنے آئے، میرے سے مجھ سے بات کرے، کسی کی جرت۔ ایک ایک گھر پہ جا کے اعلان کرتے رہے، ایک ایک گھر پہ جا کے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر جو ہے یہ کام تمام کر دے گا آج۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے، کئی دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہوگا اپنے رفقا میں، تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو حضرت عمر جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا۔ لیکن وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ عمر جو گیا تھا سر کاٹنے کے لیے، آج سر جھکائے ہوا آ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، یعنی مزاج کے وہ سخت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ لیکن دوستوں فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے جذبہ جو تھا وہ کفر کے خلاف تھا، یعنی اسلام کے خلاف تھا، اور اب جو جذبہ اور جوش پیدا ہوا یہ کفر کے خلاف ہوا۔ یعنی جیسے ہی آپ نے خلافت اور آپ تشریف لائے، آپ کو خلیفہ دوم کا جب منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آپ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہت سخت مزاج تھا اسلام لانے سے پہلے بھی، اور ابھی بھی میں سخت مزاج ہوں اسلام لانے کے بعد بھی، لیکن میری سختی ان کفار کے لیے ہے، ان فجار کے لیے ہے، ان منافقین کے لیے ہے، جو لوگ اسلام کے خلاف ہے ان کے لیے سختی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کوئی سختی نہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی سختی نہیں۔ آپ انتہائی حلیم طبیعت کے، آپ انتہائی شجاعت والے، اور آپ انتہائی عدل و انصاف کا پیکر، کہ ایسا انصاف کہ رہتی دنیا تک اس طرح کا دوسرا کوئی عمر نہیں آ سکتا۔ یعنی جس طرح سے آپ نے اپنی خلافت کا دور چلایا ہے، اور جتنی ترقی اس کے اندر ہوئی ہے، قیامت تک کبھی وہ دیر واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔